وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ۔ اہل جنت کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اہل جنت میں جانے والے لوگ جنہوں نے یہاں جنت کمائی تھی، جب ان کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو جیسے ہمارے ہاں اسٹوڈنٹ جب پاس ہو جاتا ہے نا بڑے اچھے نمبروں میں، تو وہ اپنی فائل ہر ایک کو دکھاتا پھرتا ہے، تو وہ یہ خوشی کا جملہ ہے، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ۔ وہ ہر ایک کو اپنا نامہ اعمال دکھائے گا اور کہے گا یہ دیکھو یہ ہے میرا نتیجہ۔ یہ نتیجہ وہ کہاں پیش کرے گا؟ یہ نتیجہ اس کے ہاتھ کب کہاں آئے گا؟ یہ نتیجہ اس کے ہاتھ میں قیامت والے دن آئے گا، جو میری زندگی کا موسٹ ریئل اور موسٹ سرٹن ڈے ہے، یقینی ہے، حتمی ہے، اس نے آنا ہی آنا ہے میری زندگی میں، جبکہ 10 رمضان المبارک یہ میری زندگی میں آئے گا کل یا نہیں آئے گا، اس کا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ موسٹ ان ریئل، غیر یقینی، انسرٹن ہے، غیر حقیقی ہے، غیر یقینی ہے۔ اس سے زیادہ کوئی بڑا دھوکہ نہیں ہے۔ ہم تو آج کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ آج کی افطار کو کوئی پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا۔ کجا یہ کہ وہ کل کی سحری بھی دیکھے گا، وہ کل کے سورج کو بھی نکلتے دیکھے گا۔ تو عقل مند شخص وہی ہوتا ہے جو حقائق کو فالو کرے، جو یقینی چیزوں کے پیچھے جائے، وہ ظن اور گمان کے پیچھے نہ پھرے۔ اسی سورہ میں آگے جا کے فرمایا کہ انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ۔ دیکھیے ذرا، جو لوگ بھی تھوڑی بہت عربی کی شد بدھ جانتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ انی اور انی دونوں ایمفسس کے حروف ہیں، تاکیداً آئے ہیں، یہ بھی زور دے رہا ہے، یہ بھی زور دے رہا ہے، اور بیچ میں لایا ظننتو۔ یعنی میں اگر اپنی زبان میں بات کروں تو یہ اہل جنت والا جو ہے، اہل جنت یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ مینوں چنگی طرح پتہ سی کہ حساب ضرور ہوگا، یہ ہاں ڈیڈ شور، یہ اس کو اچھی طرح پتہ ہے، یہ مجھے اچھی طرح پتہ ہے۔ اور آپ قرآن مجید کی بلاغت کو دیکھیں، ظننتو کا لفظ استعمال کیا جس میں گمان یقین کے درجے کو پہنچا ہوا ہے۔ ایکن تو نہیں کہا، حالانکہ ایکن تو بھی کہا سکے، مجھے یقین تھا کہ یہ ہوگا، اس کے لیے کوئی اور لفظ بھی استعمال ہو سکتا تھا، اور گرامیٹیکلی وہ ایکن تو بھی ہوتا تو بالکل درست ہوتا، یا علم تو ہوتا کہ میں جانتا تھا کہ حساب ہوگا۔ لیکن علم اور یقین عمل کے ساتھ میری ساری زندگی میں ہمیشہ ایک جیسا تو نہیں رہا نا، یہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ کبھی میں دائیں بائیں سے متاثر ہو جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے تو پھر اپنے آپ کو یکسو کر لیتا ہوں۔ تو یہ دائیں بائیں سے ہوتے ہوئے اپنے خیال کو پھر فوکس کر لینا، یہ ظنن تو کہتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید یہاں ایکن تو یا علم تو نہیں لایا بلکہ ظنن تو لایا، اگرچہ دونوں طرف تاکیدی لفظ انی اور انی کے ساتھ آیا۔ اور انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں جو کچھ کرے گا اس کی بنیاد اگر اس نے فوکس اس پہ رکھا ہوا تھا تو پھر وہ کہہ سکے گا کہ اس کو کہا جائے گا وہاں پر کہ کلو واشربو حنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ آج روزہ کیوں رکھ رہا ہوں، اس گرمی کا روزہ، آج رات ساری قرآن کے ساتھ کیوں کھڑا ہوں، کس امید پر کھڑا ہوں، یا آج قرآن کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں، روزہ نہیں رکھ رہا ہوں، بازاروں میں پھر رہا ہوں 10 رمضان کو اچھی بکری کرنے کے لیے، 10 رمضان کے دن کو اچھے طریقے سے انجوائے کرنے کے لیے، حرام سے افطار کر رہا ہوں، حلال سے افطار کر رہا ہوں، حرام سے پیٹ بھر رہا ہوں کہ حلال سے بھر رہا ہوں۔ یہ میرا موضوع بحث ہی نہیں ہے، اور یہ اس کل کے لیے صرف جس کے بارے میں مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ آئے گی، اور اس کل کے لیے کوئی محنت نہیں جس کل نے یقیناً آنا ہے، اور وہ کل واقعتاً حقیقی ہے۔ جن کو اس کا گمان ان کا یقین کی حد تک پہنچا ہوا تھا، وہ اگر حاکم بھی بنے تو 10 برس کی حکمرانی میں ایک دن ان کی کمر ان کے بستر کے ساتھ نہیں لگی، اور انہوں نے صرف نماز بھی پڑھی۔ حیران ہوں گے آپ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
مکے کے کفار کا ایک ہی مطالبہ تھا. کسی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں کہا کہ تم تبلیغ نہ کیا کرو، صرف کہا تم پبلکلی نماز نہ پڑھا کرو. تمہاری تو نماز کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. آج میری نماز کو دیکھ کے لوگوں کو کیا ہوا؟ میری نماز کو دیکھ کر لوگ میری نماز سے ہی متنفر ہو جاتے ہیں. تو نماز پڑھیں تو وہ جو انہوں نے پڑھی تھی قرون اولیٰ کے لوگوں نے، روزہ رکھیں تو وہ جو قرون اولیٰ کے لوگوں نے رکھا تھا. اپنا بینچ مارک بڑا ہائی رکھیں. یہ گولڈ سٹینڈرڈ، صحابہ آر دا گولڈ سٹینڈرڈ آف اسلام، یہ ہمارا معیار ہیں. اپنے آپ کو اور اپنی اگلی نسلوں کو جو بینچ مارک دیں تو وہ صحابہ کا دیں، جنہوں نے 10 رمضان کے لیے نہیں، اس یقینی کل کے لیے محنت کی تھی.